احمد پور سیال 10 محرم الحرام کا مرکزی جلوس رینجرز پنجاب پولیس لیڈ فورس کی فول پروف سیکیورٹی میں عوامی قبرستان میں اختتام پذیر ہوا۔ ممبر زرعی امن کمیٹی مہر سعید احمد خان سیال نے گفتگو کرتے ہوئے کن احباب کا شکریہ ادا کیا۔ مزید ہمارے نمائندہ محمد عرفان ہرپل ہمارے ساتھ موجود ہیں، تفصیلات ان سے جانتے ہیں۔ مٹی میں مل گئے ہیں ارادے یزید کے، لہرا رہا ہے آج بھی پرچم حسین کا۔ ملک کے دیگر شہروں کی طرح تحصیل احمد پور سیال میں بھی 10 محرم الحرام نہایت مذہبی عقیدت و احترام سے منایا گیا۔ میرے ساتھ ضلعی ممبر امن کمیٹی سعید خان سیال سے موجود ہیں، ان سے اس حوالے سے جانتے ہیں کہ آج کا جو مرکزی جلوس ہے، جو اختتام ہونے والا ہے، وہ کہاں سے برآمد ہوا تھا اور کن راستوں سے ہوتا ہوا اختتام کی طرف گامزن ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ جی۔ یہ بہت پرانا قدیمی جلوس ہیں جو بزرگاں اور پرانا 100 سالوں سے چل رہا ہے۔ یہ اس میں جی 4:30 بجے جتنے بھی امام بارگاہ احمد پور سیال کے ان میں مجالس 4:30 بجے ختم ہوتی ہے، اور اس کے بعد امام بارگاہ مرکزی امام بارگاہ کڑی والا اور امام بارگاہ حسینیہ گاڑوں والا، وہاں سے یہ تعزیہ کے جلوس جو ہیں یہ مندر چوک پہنچتے ہیں۔ وہاں پہ دونوں جلوس اکٹھے ہو جاتے ہیں، وہاں پہ زنجیر زنی ہوتی ہے، سیکورٹی داروں کے حوالے سے جو بھی کارکردگی ہوتی ہے اس پہ بات ہوتی ہے، امن کا پیغام وہاں پہ پہنچایا جاتا ہے، حسینیت کا پیغام پہنچایا جاتا ہے۔ اس کے باوجود اس کے ساتھ مندر چوک سے یا میو چوک سے یہ ہوتا ہوا یہ درس احمد الغدیر آتا ہے، اور راستے میں امام بارگاہ سجادیہ میانی بستی ان کا پھر تعزیہ کا جلوس وہ ساتھ مکس ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد امامیہ قبرستان میں جا کے یہ جلوس اختتام ہوتا ہے۔ سیکورٹی کے کیا پلان کیے گئے تھے اس بار؟ رینجرز کے دستے بھی موجود تھے اور پنجاب پولیس کی طرف سے بھی اور ایلیٹ فورس بھی موجود تھی، تو آپ کتنے مطمئن ہیں اس بار سیکورٹی کے حوالے؟ نہیں، الحمدللہ ہمارے ایس ایچ او صاحب بہت کانشیس تھے، انہوں نے چھوٹی سی بات کو بھی لائٹ نہیں لیا، ہر چیز سے انہوں نے کوارڈینیشن کی اور ایک ایک چیز پہ انہوں نے نظر رکھی۔ ہماری بھی نظر تھی، ہم بھی کیونکہ ایک بطور ڈسٹرکٹ امن کمیٹی ایک ہماری کمٹمنٹ تھی کہ ایک ہمارے ڈی پی او صاحب نے، ہمارے ڈپٹی کمشنر صاحب نے ہمیں یہ ایک ذمہ داری دی، تو احساس ذمہ داری تھا جس کے مالک کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں سرخرو کیا، اور آج دیکھیں اتنا بڑا جلوس ایک پرامن طریقے سے اختتام پذیر ہو گیا۔ اچھا، دیگر جو انتظامیہ ہے، ریسکیو ہے، میونسپل کمیٹی ہے یا ہیلتھ کا عملہ ہے، اس کی طرف سے کتنے مطمئن ہیں؟ جتنے بھی جس آپ کو پتہ ہے، آپ یہیں پہ رہتے ہیں، آپ کو سبھی اداروں کا پتہ ہے، ہمارے یہاں پہ جتنے بھی ڈپارٹمنٹ ہیں ان کے جتنے بھی سورس ہیں ان کو آپ کو پتہ ہے، لیکن میں یہ شکریہ ادا کرتا ہوں ہر ڈپارٹمنٹ کا، انہوں نے اپنے سورس سے بڑھ کے ہمارے ساتھ تعاون کیا، چاہے ہیلتھ ہو، میونسپل کمیٹی نے تو کمال کر دیا، ہنجراز صاحب نے، عرفان ہنجراز صاحب نے، ان کی قیادت میں پھر جو ہماری میونسپل کمیٹی کی ٹیم ہے، شوکت صاحب ہو گئے، انصر صاحب ہو گئے، دن رات انہوں نے کی۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اتنے بڑے جلوس سے بہت سے جلوس تھے، 6 محرم سے شروع ہوتے ہیں، 10 محرم تک بے تحاشا جلوس ہوتے ہیں۔ مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے ایک کال بھی کسی میونسپل کمیٹی کے کسی ذمہ دار کو کی ہو کہ فلاں کام رہ گیا ہے تو آپ اس کو کر دیں۔ اچھا، جو گزشتہ سال گزرے ہیں اس کی نسبت اس سال 1 محرم الحرام سے لے کر 10 محرم الحرام تک پرامن گزرا ہے، اس کا کیا وجہ ہے کہ میں اس کی ریزن آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ ملک رزاق صاحب جو ہمارے بزرگوں کے ساتھ بھی ممبر امن کمیٹی تھے، پھر اس کو ہمارے بھائیوں کے ساتھ بھی تھے، اب ہمارے ساتھ بھی ہیں، ان کو بڑا وسیع تجربہ ہے۔ میرا خیال میں اتنا پرسکون جو ہوا ہے نا، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ملک رزاق صاحب کا ڈسٹرکٹ پیس کمیٹی کا ممبر بننا، کہ ان کو پتہ تھا کہ یہ میری ذمہ داری ہے، تو اس کو میں نے ایسے طریقے سے جیسے میں نے اپنی ذمہ داری نبھائی، انہوں نے اپنی ذمہ داری نبھائی، اور یہ جو ایک احساس ذمہ داری تھا نا، اس کی وجہ سے نیچے اگر کہیں کچھ تھوڑی بہت ہلچل ہوتی بھی تھی تو اپنی جگہ پہ کنٹرول ہو جاتی تھی، اور اتنا پرسکون محرم الحرام گزرا ہے۔ اکثر 10 محرم الحرام کو سروس بند کر دی جاتی تھی موبائل کی، لیکن اس سال سروس بند نہیں کی گئی، لیکن اس کے باوجود بھی پرامن طور طریقے سے گزرا ہے محرم، تو اس حوالے سے کیا کہنا ہے؟ دیکھیں، یہ کریڈٹ ہمارے سیکورٹی فورسز کو، ہماری آرمی کو، جتنی لا فورس ایجنسیز ہیں ان کے پاس ایک خفیہ رپورٹ ہوتی ہے، یہ سارے حالات واقعات جانتے ہیں، حالات کے پیش نظر یہ فیصلے کیے جاتے ہیں، لیکن اس دفعہ کمال کانفیڈنس تھا ہمارے ڈی پی او صاحب کا
تو آج 10 محرم الحرام ہے، تو اس حوالے سے کوئی پیغام دینا چاہیں آپ؟ دیکھیں، مولا حسین بادشاہ نے قربانی دی، لیکن انہوں نے ظلم کا مقابلہ کیا، اور ظلم کا مقابلہ انہوں نے مظلومیت سے کیا، امن کے طریقے سے. اب دیکھیں، رہتی دنیا تک حسین زندہ باد ہے، یزید مرد آباد ہے. ظاہراً جو دیکھیں جو جنگ کے حالات تھے تو یزید جیت گیا تھا. پھر کون سے ایسے مضمرات تھے کہ آج تک رہتی دنیا تک یزید گالی ہے، حسین زندہ باد ہے. وہ ایک کردار تھا جو امن کا، بھائی چارے کا، انسانیت کا، ہمدردی کا، محبت کا وہ تھا. نواسہ رسول تھے، اور وہ اسوہ رسول کے مالک تھے، ان کے وہ روادار تھے. انہوں نے یہ سب کچھ کیا. اب وہ ایک پیغام تھا، اگر ہم وہ پیغام لے کے رہیں نا تو یہ مول رہے گا، اگر ہم سمجھیں کہ حسین سب کا ہے. دیکھیں، جیسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سب کو پتہ ہے کہ انہوں نے کئی بار کہا کہ یہ میرے بچے ہیں، یہ میرے لخت جگر ہیں. اچھا، اگر ہم رسول کی اس سنت پہ عمل کریں تب بھی ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ ایک ہم پہ خام خواہ کا الزام ہے کہ ہم اصحاب رسول کو اہل تشہیر. واللہ بخدا میں 10ویں کے دن آپ کو کہتا ہوں کہ ہم اصحاب رسول کی بہت عزت کرتے ہیں، اور جو بھی ان کو کوئی غلط تاشتنی کو کرتا ہے ہم اس کی مذمت بھی کرتے ہیں، روکتے بھی ہیں. اور میرا خیال میں آپ نے شاید 5 محرم کو میری پوسٹ پڑھی ہوگی، جس پہ میں نے اپنے پورے عزاداروں کو یہ ایک تنبیہ کی تھی کہ اپنا حسینیت ہی ہمارے لیے کافی ہے. ان دنوں میں ہمیں کوئی اس قسم کا نعرہ، کوئی اس قسم کی چیز ہم نے نہیں کرنی. اور الحمدللہ آپ نے دیکھا، آپ کو کسی جلوس میں، آپ کو کسی مجلس میں، آپ کو کچھ ایسا نظر نہیں آیا ہوگا کہ جس پہ آپ لوگ کوئی تنقید کر سکیں یا آپ نے اس پہ انگلی اٹھا سکیں. تو یہ ایک محبت کا پیغام ہے، میرے خیال میں یہ رہنا چاہیے، اسی میں سب کچھ. آج یہ گفتگو سنی آپ نے ممبر ضلعی امن کمیٹی مار سعید خان سیال صاحب کی. ان کا یہی کہنا تھا کہ آج کا جو مرتی جلوس تھا کیڑی والے امام بارگاہ سے برآمد ہوا اور اپنے مقدر رستوں سے ہوتا ہوا امامی قبرستان میں اختتام پذیر ہو گیا. اور ان کی طرف سے کہنا تھا کہ سکیورٹی کے جو اس بار انتظامات تھے وہ فل پروف کیے گئے تھے. جی